الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جو کہ سرکار کا اور اس حکومت کا اپنا لگایا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو ان کو کیا کہا، پہلے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کا کانڈکٹ ہو تو ہمیں تحفظات کیوں ہیں، پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑتی ہے، ذرا سنیں۔ الیکشن کمشنر کے صاحب کے جب سے وہ آئے ہیں، جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں۔ اب جو لیٹسٹ پرابلم جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا اور ایک ایسے اعتراضات بنائے گئے۔ اور یہ پھر اعتراضات پر آپ بحث جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا خطرناک کام کیا جو ادارے جس کو بڑی ایسی نگاہ سے جو زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، انہوں نے باقی الیکشن کمیشن کو ایک مشورہ دیا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ کیا کہا، ذرا سنیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز، جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے تحت اس کے مخالف ہیں۔ یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے، اور الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے تو وہ بنیادی فیصلے کرنا شروع ہو جائے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آزم سوادی صاحب نے اور بابر وان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے تو چیف الیکشن کمشنر کو نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی اور شہباز شریف کی ہاتھ کی چھڑی قرار دے دیا۔ سنیں۔ مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر، ان کو کتنے نوٹس ملے، آج مجھے نوٹس دے رہے ہو، اور بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اور ہمیں پتا تھا بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، روکو اگر روک سکتے ہو، روک سکتے ہو تو روک لو۔ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود۔ گل بات نہیں گئی، لگتے ہیں جی رہے جو دکھا رہے ہو، مطلب آپ ادارے کے اندر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں ذرا ریویو کریں، آپ نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی، فلانے کے ہاتھ کی چھڑی وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سوال، اداروں پہ تنقید کرنی چاہیے، شکوہ تو بنتا ہے۔ یہ شکوہ یہ شکوہ ہی آپ نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی، یہ شکوہ؟ دیکھیں آپ سیاست کر لیں، یہ شکوہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ ماضی آگ لگا دیں گے، یہ شکوہ ہے؟ اگر آپ ماضی کی تنقید پہلے تحت حاصل ہونے جو میں گلہ کیتی ہیں، شکوہ ہے یہ؟ ہم نشاندہی کہہ رہے کافی عرصے سے، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری ان سے کیا شکوہ ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن اور الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، فرض کریں میں ای وی ایم سے بھی اگری کروں، مسئلہ یہ ہے اس وقت بات کریں جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا یہ گفتگو ٹھیک ہے اداروں کے بارے میں؟ کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جب مسلم لیگ نون جب میاں صاحب کو نائل کیا گیا تو میاں صاحب تنقید کیا کرتے اداروں پر۔ سپریم کورٹ کے بارے میں میاں صاحب کیا فرماتے، ذرا سنیں۔ کہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں، منصفوں سے جنہوں نے ناانصافی کی، اور جب سوال پوچھا جائے تو توہین عدالت کے پیچھے چھپ جائیں۔ اب یہ گفتگو ہوتی تھی جلسوں جلوسوں میں، عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، ذرا سنیں اس کے جواب میں۔ کیا کیا عدلیہ نے غلط؟ سارے ملک میں کیمپین چلا رہے ہیں، سب کچھ کہہ رہے ہیں سوائے دو سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ جو زبان عدلیہ کے خلاف استعمال کی ہے پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی نے عدلیہ کے خلاف ایسی زبان نہیں استعمال کی۔ جب وہ خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے، پھر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کیا پہلے میاں صاحب کہتے تھے، کیا کہتے ہیں، سنیں۔ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی۔ خدائی مخلوق، خلائی مخلوق۔ اب اس کا جواب عمران خان صاحب کیا دیتے تھے؟ لوگ یہ بے شرم لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو گندا کر رہے ہیں، یہ اپنی چوری بچانے کے لیے، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پاکستانی فوج کو تباہ کریں گے۔ اس وقت آپ، یہ میں نے بڑا چھوٹا دکھایا، اگر آپ کہے تو میں پورا پروگرام اسی کے اوپر کر سکتا ہوں۔ جب وہ اداروں کی بات کرتے تھے تو آپ لوگ کہتے تھے اداروں کے اوپر، آج آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں تو جائز ہو گیا؟ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ اگر دونوں تنقید کی کاشف بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنی ذات کے لیے تنقید کر رہے تھے، چوری بچانے کے لیے کر رہے تھے، الیکشن میں نہل ہو گئے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے اداروں پہ تنقید کر رہے تھے نا۔ ہم ملک کے لیے سوچ رہے ہیں،
اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں. ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں. میں تو اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اداروں کے اوپر تنقید کی بات. اگر عدالتوں پہ تنقید کر رہے تھے, نہل ہوئے اس لیے کر رہے تھے. اگر نیب پہ تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو کرپشن کیسز کا سامنا ہے. مجھے بتائیں ان کی کوئی ایک تقریر جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ہو, اس کا درد ہو, پھر تو میں مانوں کہ میاں نواز شریف کو یا آصف علی زرداری کو ملک کا درد تھا اس لیے تنقید کرتے تھے. اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس لیے کہ ان کو ہاتھ ڈالا گیا تھا. لوہے کے چنے چبائے نہیں کیونکہ نہل کر دیے گئے تھے. مقصد چل رہا تھا, گھیرا تنگ کر دیں گے. یہ سارا ایک فرق ہے اور میں سمجھتا ہوں قوم کو یہ فرق دکھانے کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ اداروں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اگر تو آپ نے یہ چھوڑ دیا انٹرپریٹیشن پہ کہ دیکھیں جی میری تنقید تو حب الوطنی میں وہ دیش دروہی ہے اس وجہ سے تنقید کرتا ہے. اگر آپ نے یہ بات بحث کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے, میں اس بحث کو ہی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر بحث یہ کہ ادارہ ہوتا ہے, ادارے کے اوپر تنقید نہیں ہوتی, ادارے کے خلاف گفتگو نہیں ہوتی, پھر بحث کچھ اور ہوتی ہے کہ پھر آپ کا شکوہ جائز ہے, شکوے پہ اعتراض نہیں ہے. شکوے میں طلال صاحب کو بھی لیں اس کے بعد میں واپس آتا ہوں. شکوے میں آپ زبان کیسی استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ادارے کو کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے. میں تو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے کہا تھا کہ الفاظ کا چناؤ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا, پھر باہر نکلے, پھر وہی چناؤ کیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا موقف درست ہے کہ نہیں, کیا ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا موقف درست ہے. جی بہت شکریہ کاشف صاحب. میرا خیال ہے میرے جواب سے پہلے ابھی آپ نے چند جھلکیاں انہیں دکھائی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ جہنم میں پھینک دیں, اور میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا آگ لگا دیں. میں نے پاکستان کی تاریخ میں جو عدلیہ نے فیصلے کیے پی سی او ججز کے بارے میں, پی سی او ججز پہ تنقید کی تھی, اور میں 5 سال کے لیے نااہل ہوا ہوں. یہ میرے ساتھ میں امتیازی سلوک سمجھوں گا اگر اسی سٹینڈرڈ پر پورے پاکستان کے لوگوں کو ٹرائی نہ کیا جائے. میں فواد چودھری صاحب کے ٹویٹس بھیجتا ہوں جو میری کی گئی گفتگو سے کہیں زیادہ توہین امیز ہے. یہ آگ لگا دو, جہنم میں پھینک دو, مجھے یہ بتائیے, یہ دیکھیں نا, ایک بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یا تو یہ کہیں کہ بھی پچھلا ہم غلط تھے یا آج غلط ہے. یہ میرا مطلب جس دن مرضی, یہ مومن ہی اترے ہیں سارے دن. یہ پرانی دیکھ لیں الفاظ, وہ بھی ان کے ٹھیک تھے, آج کے بھی ٹھیک ہے. چیف الیکشن معاملہ کیا ہے, صرف الیکشن ایک منٹ, الیکشن کمیشن چپتا کیوں ہے, وہ آپ اس کی وجہ ایک ہے. سر آپ 2 جلسے کر چکے الیکشن کمیشن کے سامنے. طلال صاحب آپ نے جس میں میاں صاحب کی فلائٹ, واحد فلائٹ تھی جو لاہور سے اسلام آباد نہیں پہنچی, 20 دوسری فلائٹیں آ گئی تھی, آپ نے اس نے بھی جلسہ کیا. مریم بی بی جلسہ کر چکی ہے اس کے سامنے. بات سن لیں آپ, میں سے ویسے کہہ رہے ہیں میں نے ڈیفینڈ کر دیا الیکشن کمیشن میں خوشی بڑی ہوندی ہے, پر میں نے لگا بات سن لیں نا, پہن تاڑے خلاف ہویا تسی یہی کرنا ہے. نہیں کاشف صاحب, میں تو سیدھا ہوں نا, میں نے گناہ کیا تھا نا, باقیوں کو نااہل کیوں نہیں کرتے, وہ مامے کا پوت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے کیا تھا نا, مجھے نوٹس ہوتے رہو الیکشن کمیشن کی طرف سے, صرف کسی ایک ضمنی طلال صاحب ایک سوال پوچھا 120 میں بیگم کلثوم نواز, ایک منٹ بات سن لے, بیگم کلثوم نواز کے میں رنگ روڈ سے گزرا, میں نے 20 پیشیاں الیکشن کمیشن کی بھگتی, یہ اوپر سے اترے. اچھا یہ بتائیں, ایک منٹ, اور سر میں نے بریک لینی, بریک کے بعد آ رہا ہوں, لالا جی بریک تو بعد آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میرے ایک سوال دا جواب دے دیو. دیکھو فورن فنڈنگ تسی بھی نہیں چاہتے, فورن فنڈنگ جیڑی ہے انہاں دی سامنے آوے. نا تسی بریک تو بعد کہہ دینا, میں روکنا تھوڑی ہے تانوں, میں تو پہلے ہی کہہ رہا بریک پر. میں تانوں تسی مامے دے پت دا کیا تے منوں ایک چیز یاد آ گئی ویسی طلال صاحب, کہ تانوں جدوں عدالت نے کہا معافی مانگ لو تو میاں صاحب نے کہا, سارے لیڈرشپ نے کہا معافی نہیں مانگنی کیونکہ تسی مامے دے پت نہیں سو. ایسے اقبال صاحب تے توہین عدالت لگی, انہوں نے کہا تسی معافی مانگ لو جا کے عدالت, کیونکہ تسی مامے دے پت ہے گئے, مامے دا پت کوئی نہ کوئی ہوندا ہی ہے ہر جگہ تے. نو کاشف عباسی صاحب, میرا جواب پڑھیں, اس میں قرآن و حدیث سے لے کے قرآن پاک اور کون سی وہاں چیز نہیں لکھی. یعنی معافی ملے اسلم بیگ کو, معافی ملے اپنا عمران خان کو, جو کہ معافی مانگے بھی نا, سر ایسے اقبال صاحب معافی مانگے بھی نا, نہیں لکھیا, اور وہ معافی اور میرے جیسے نوجوان کو جو صرف نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہے. ایک منٹ, جو صرف میرا فرق یہ تھا میں نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہوں, اور کوئی فرق نہیں تھا. اقبال صاحب نواز شریف کے پیچھے نہیں کھڑے, میرے سٹار نہیں لگے ہوئے, میں عمران خان نہیں تھا.
اس نے شرم نہ کہا, اس نے معافی نہیں مانگی, ٹھیک, مگر اس کو معاف کر دیا گیا. ایک بریک کے بعد میں مزید اس کے اوپر بتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈز بھی ہیں, ظاہر ہے پولیٹیکل سٹینڈرڈز ہر چیز کے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن حدیث لکھا, یہی بات احسن اقبال صاحب لکھ سکتے لیکن نہیں لکھا, انہوں نے صرف معافی لکھ دی. میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آئیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان میں ایک کنسٹرکٹیو بحث ایک ایشو پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ الیکشن کرانے ہیں اور فیئر کرانے ہیں. ایک ایشو آیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا, اس کے وہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ایک سیر حاصل گفتگو کریں, یہ پازیٹیوز ہیں, یہ نیگیٹو ہیں, یہ فیز آؤٹ کریں گے, یہ فیز ان کریں گے. بڑا آسان کام ہے اس کو کرنا, لیکن اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.